انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ الزام صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔ امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ وکذالک ومن انکر القرآن او حرفا منہ، جو شخص قرآن پاک کا انکار کرے یا پھر اس کے ایک حرف کا بھی انکار کرے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص انبیاء علیہم السلام سے کسی کو افضل جانے، یعنی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے، اس پر کفر کا حکم وارد ہوتا ہے۔ من فضل علی علی الثلاثۃ فمبتدع ومن انکر خلافت الصدیق او عمر رضی اللہ تعالی عنہما فہو کافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے غالی راوزی کہ ان کا کیا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان پر شریعت کی طرف سے کفر کا حکم عائد ہوتا ہے، وہ بیان کریں گے۔ دو عقیدے ایسے ہیں کہ ان کا ہر فرد اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا کفری عقیدہ جو ان کا ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے نعوذ باللہ کچھ گھٹا دیا، کچھ صورتیں گھٹا دی۔ یہ الزام صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی کر سکے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہو تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ یہ الزام صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر لگایا جائے۔ امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ اجماعی کفر کا بیان کرتے ہوئے کہ جو چیزیں اجماعاً کفر ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ اس بات کو بھی ذکر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَمَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرْفًا مِّنْهُ، جو شخص قرآن پاک کا انکار کرے یا پھر اس کے ایک حرف کا بھی انکار کرے، آپ فرماتے ہیں یہ بھی اجماعی کفر ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ غالی راوزی جن کا یہ ماننا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ صورتیں گھٹا دی، گویا کہ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہے، اور جو قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو اس پر حکم کفر وارد ہوتا ہے۔ اور یہ بات ان کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے، وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ائمہ اطہار، ان کے نزدیک یہ تمام کے تمام ائمہ اطہار اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص انبیاء علیہم السلام سے کسی کو افضل جانے، یعنی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے، اس پر کفر کا حکم وارد ہوتا ہے۔ ان کے اس دوسرے کفر عقیدے کے متعلق امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ غَلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ کہ امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اجماعی کفر کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسی طرح غالی راوزیوں کی تکفیر قطعی ہے ان کے اس قول کی بنا پر کہ ان کا یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام سے افضل ائمہ اہل بیت ہیں، تو امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے ان کے اس قول کو بھی اجماعی قطعی کفر میں شمار کیا۔ اسی طرح غالی راوزی جو کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو شخص شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے فتاویٰ میں اسی عقیدے کے مطابق ان کا حکم بیان فرمایا، اور فضل القدیر کی عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں من فضل علی علی الثلاثۃ فمبتدع ومن انکر خلافت الصدیق او عمر رضی اللہ تعالی عنہما فہو کافر کہ جو شخص
سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے افضل اگر مولا کائنات کو مانتا ہے تو وہ گمراہ اور بددین ہے، اور جو شخص سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ شخص بھی کافر ہے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ ان کے چند وہ عقائد جو کفر پر مبنی ہیں جس کی وجہ سے شریعت کی جانب سے کفر کا حکم لاحق ہوتا ہے، اور آپ نے چند روز پہلے یہ سماعت بھی کیا تھا کہ کس شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کی خلافت کا انکار کیا ہے، اور کس شخص نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء سے افضل بتایا۔ یقیناً جس شخص نے بھی یہ کہا اس پر شریعت کی جانب سے کفر کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے غلیظ عقائد سے اور ایسے غلیظ عقائد رکھنے والوں سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔